بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج وعلیکم ہم السلام ورحمۃ اللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق 11A سے 20A کی ریویژن کریں گے، اور اس دوران پہلی والی انسٹرکشن تھی کہ جب میں آپ سے کوئی کوشچن پوچھوں تو اس وقت آپ مائک ان میوٹ کیجیے گا۔ ویسے آپ مائکس کو میوٹ ہی رہنے دیجیے گا، نہیں تو وائس میں انٹرپشن ہوتی ہے اور وائس ڈراپ بھی ہو جاتی ہے، مطلب نہیں آواز نہیں آتی تو۔ اور آپ چیٹ باکس کا یوز کرتے ہوئے چیٹ باکس میں بھی آنسر دے سکتے ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص، آپ میں سے مجھے کل کا مطلب کون بتائے گا؟ کہہ دیجیے۔ کہہ دیجیے۔ لگا کر چھوڑ دینی ہوگی۔ مائکس پلیز میوٹ کر لیں آنسر دینے کے بعد۔ قل هو اللہ احد، احد کا معنی ادھر کیا لیا جا رہا ہے؟ اکیلا ہے۔ ایک ہے۔ احد کا دوسرا معنی کیا ہوگا؟ کوئی۔ وحدانیت۔ جی، احد کا مطلب ایک ہے، اور یہاں پر کفواً احد کے بعد جو احد آیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی۔ صمد کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ بے نیاز۔ نیاز۔ جی سسٹر ریحانہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ اگر آنسر کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے آنسر کر دیجیے اور پھر میوٹ کر دیجیے۔ لم یلد ولم یولد، یلد یہاں پر ایکٹیو وائس یوز ہوا ہے، اور یہاں پر یولد کا استعمال کیا ہوا ہے؟ ایکٹیو وائس ہے کہ پیسیو وائس ہے؟ پیسیو وائس۔ ماشاءاللہ، نہ اس نے پیدا کیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ ولم یکن، ولم یکن میں کتنے ٹکڑے ہیں؟ لم اور یکن۔ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، 3 ٹکڑے ہیں۔ لم کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ لم کا کیا مطلب ہے؟ نہیں۔ ڈڈ نوٹ والا نہیں ہے، اور ول نوٹ والے نہیں کے لیے کیا یوز کرتے ہیں؟ لن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ آپ لوگوں کی تو تیاری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے۔ جی سورہ اخلاص کی ہم لوگ تھوڑی سی مطلب دیکھ لیتے ہیں، اہمیت دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک ایک بار، اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی جو خلاصہ ہے اس سورت کا وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یکتا ہونے کے بارے میں، ایک ہونے کے بارے میں بتاتی ہے، مطلب آپ اللہ کے واحد ہونے کے بارے میں یہ بتاتی ہے، اللہ کی خصوصیات بتا رہی ہے یہ۔ اور آپ میں سے کون بتانا چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی 4 صفات ہیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جو ہم نے پڑھی ہیں اس سے؟ حقوق، اختیارات، واحد۔ اللہ ذات، صفات، واحد ہے، اختیارات اور حقوق۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، اپنے حقوق میں ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں ایک ہے، واحد ہے۔ یہ آپ لوگ مجھے سارے آنسر کر چکے ماشاءاللہ سے۔ اب ہم سورہ فلق پہ آتے ہیں۔ سورہ فلق میں بی ربی کتنے ٹکڑے ہیں؟ بی اور رب۔ بی اور رب تو ماشاءاللہ۔ اور بی کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ ساتھ ای کے معنوں میں میرا رب۔ میں کیا آتا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں۔ نہیں، بی کا کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجیے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی۔ بی کا مطلب کی، یہ کسی نے بتایا تھا ماشاءاللہ، صحیح بتایا تھا۔ فلک، الفلک، فلک کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ صبح۔ کے معنوں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شر سے کیا مراد ہے؟ برائی، تکلیف۔ برائی اور تکلیف۔ برائی اور تکلیف، جی شر کے 2 معنی ہیں، برائی اور تکلیف۔ اس کے بعد آپ مجھے بتائیں غاسق کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اندھیرا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اذا لگنے سے وقب کو کیا ہوا؟ وقب تو فعل ماضی تھا، مضارع بن گیا۔ ماشاءاللہ، اذا کی وجہ سے وقب جو فعل ماضی ہوگا اس کا ترجمہ ہم فعل مضارع میں کر دیں گے۔ ماشاءاللہ بالکل درست فرمایا۔ نفاسات،
گروہ میں پھونکے مارنے والی ہیں. پھونکے مارنے والی. گرے مارنے والے ہیں، جادوگرنیاں یہاں پہ مراد ہیں، پھونکے مارنے والیاں جادوگرنیاں. اور اکد کا مطلب گروہ میں. مجھے یہ بتائیں، یہ جو اکد یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ جمع ہے کہ واحد؟ جمع جمع ہے. اور اس کا واحد عقدتن ہم لوگوں نے پڑھا تھا گول تاک کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کریں. یہاں پر ایک لفظ آیا ہوا ہے من شر ما خلق. ما کا کیا مطلب ہے؟ جو. ما کے دو اور مطلب کسی کو آتے ہیں؟ نہیں کیا جو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ لوگوں کی تیاری ماشاء اللہ بہت اچھی ہے جی. سورہ فلق اور سورہ ناس کو موعظتین کہتے ہیں. اس کی ہم تھوڑی سی اس کی بھی دیکھ لیں سنت کی روشنی میں کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص اور موعظتین کو ایک ایک دفعہ پڑھا کرتے تھے، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور موعظات پڑھتے اور ان کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. اور ایک اور حدیث تھی جس میں یہ تھا کہ شیطان رات کو آپ کی گدی پہ 3 گرہیں باندھتا ہے. یہ کسی کو یاد ہے؟ جی میم. 3 گرہیں باندھتا بتائیں وہ ہے 3 گرہیں کیسے کھلتی ہیں؟ جب آپ اٹھتے ساتھ جب وہ اٹھتا ہے تو ہے نا اس کی پہلی گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ بستر سے اترتا ہے تو پھر دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. جب صبح اٹھ کے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کی پہلی گرہ کھلتی ہے، پھر جب آپ وضو کرتے ہیں تو دوسری گرہ کھلتی جاتی ہے، اور جب آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو تینوں کی تینوں گرہ کھل جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا دن ماشاءاللہ بہت اچھا گزرتا ہے. بہت اچھا جواب دیا آپ سب نے ماشاءاللہ. یہ ماں کا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے بالکل درست بتایا. یہاں پہ ماں کا مطلب نہیں یوز ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ماں کا مطلب ہم لوگوں نے کیا اور جو بھی پڑھا تھا. ماں دینو کا یہاں پہ من شر ما خلق جو استعمال ہوا ہے، اور ماں دینو کا کیا ہے تمہارا دین، ما فی ہی نہیں اس میں. تو 3 مطلب آپ نے بہت اچھے بتا دیے تھے. سورہ فلق کا خلاصہ. اچھا اس سے پہلے یہ من آیا ہے، من کے 2 معنی ہیں. کون بتائے گا من کے 2؟ کون اور جو. ماشاءاللہ. کون اور جو. کون کا ریفرنس کیا ہے؟ من ربو کا. ٹھیک ہو گیا، زبردست. اور جو کا ریفرنس؟ سمیع اللہ من شر ما خلق. سمیع اللہ لمن حمیدہ. جی یہ بردر ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلے شاید میرے خیال سے ویسے ہی ہینڈ ریز ہو گیا تھا. سورہ فلق کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا ہے، بالخصوص اس میں جس کی بات کی گئی ہے اندھیرا، جادو اور حسد. اس طرح سے آپ کو MCQs آ سکتے ہیں نا کہ سورہ فلق کا خلاصہ بتائیں، سورہ اخلاص کا خلاصہ بتائیں. تو سورہ فلق کا خلاصہ یہ ہے کہ اندھیرا، جادو اور حسد سے بچنا اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولا. اور سورہ اخلاص کا خلاصہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یک جانیت کے بارے میں، کہ اللہ وحدانیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے سورہ اخلاص میں. سورہ ناس پہ مالک الناس کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بادشاہ ہے لوگوں کا. لوگوں کا بادشاہ. ماشاءاللہ گڈ ہو گیا. اور الہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ لوگوں کا معبود. لوگوں کا معبود. الہ کی جمع کوئی بتائے گا؟ آلیہۃ. ماشاءاللہ آلیہۃ. وسواس. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسوسے ڈالنے والے کو کہتے ہیں. اور خناس کے 2 معنی پڑھے تھے آپ نے. چھپ کر حملہ کرنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا. پیچھے ہٹ جانے والا یعنی کہ ظاہر تو ہوگا لیکن جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو وہ چھپ جائے گا، پھر پیچھے ہٹ جائے گا وہ. ٹھیک ہے، یہ 2 معنی ہیں. صدور کا کیا مطلب ہے؟ سینہ. ہاں ٹھیک ہو گیا. اور صدور یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے کہ واحد؟ جمع استعمال ہوا. اور اس کا واحد کیا ہوگا؟ صدر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. من الجنات والناس، جنوں اور انسانوں کے شر سے. اور جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. یہ مالک الناس یہ آپ نے ابھی بتایا ہے بادشاہ ہے لوگوں کا. اس کے یہ آپ پڑھ لیں کہ میم لام کاف کے مادے سے اور جو لفظ اس سے ملتے جلتے ہیں، جیسے مالک کی جمع جو اردو ہے وہ بادشاہ ہے ترجمہ، اور مالا کن یعنی کہ فرشتہ.
دونوں پہ زبر آ جائے گی تو فرشتہ ہے اس کا مطلب، اور اس کی جمع جو ہے وہ ملائکۃن ہے. مالکن، یہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا سورہ فاتحہ کے اندر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک ہے، ابھی ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں، تو وہاں پر یہ والا مالک یوز ہوا ہے. جی جی ٹھیک ہے، اس پہ کھڑی زبر آئی ہے، کھڑی زبر الف کو شو کرتی ہے. ملک سے مراد ملکیت ہے، جیسے ہم اکثر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز میری ملک میں ہے، تو وہ ملکیت ہو جائے گا. کلیئر ہو گئی یہ چاروں؟ جی جی چلیں. سورہ ناس کا جو خلاصہ ہے وہ بھی یہ ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا ہے. بالخصوص اس میں وسوسوں کی بات کی گئی ہے، یہ وسوسوں کے شر سے. اس کے بعد آ جائے سورہ اثر پہ. سورہ اثر کا خلاصہ کون بتانا چاہے گا؟ انسان کو خسارے سے بچنے اور اس سے بچنے کا حل بتایا گیا. خسارے سے بچاتا ہے، ماشاءاللہ ویری گڈ، زبردست ہو گیا. یہاں پہ مجھے بتائیں یہ لفظ وا استعمال ہوا ہے، وا کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ قسم کے لیے یوز ہوا ہے. قسم. وا کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وا کا مطلب اور ہوتا ہے. قسم ہے زمانے کی. اور لفی خسر، خسارے میں. البتہ خسارے میں. البتہ انسان خسارے میں ہے. البتہ فی میں خسر نقصان، خسارے میں یا نقصان میں. جی بالکل زبردست ہو گیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ جو اللہ زینہ استعمال ہوا ہے یہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ جمع. واحد کیا ہے اس کا؟ لذیذ. ماشاءاللہ بالکل درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے آمنو، یہ باقی آپ کو ماشاءاللہ آتا ہوگا. یہ آگے چلتے ہیں ہم لوگ. چلیں آگے، کیونکہ یہ ریویژن ہو رہی ہے نا. اس میں کوئی اور چیز پوچھنے والی، جہاں پہ آپ کو لگے کہ کوئی چیز ہے جو پوچھنے والی ہے، امپورٹنٹ ہے، وہ آپ ایک دوسرے کو وصیت. ہاں جی وتواصوا، ایک دوسرے کو وصیحت کرنا بالحق، حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیحت کرنا بالصبر، صبر کی. ایمان والے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. یہ آگے اب انہوں نے جو ہم لوگوں نے لا ہے اس کا استعمال بتایا کہ لا یا لی اگر اسم کے ساتھ آئے گا تو وہ لیے کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے للہ ہی، اللہ کے لیے، الحمدللہ ہی، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، لہو، اس کے لیے. اگر لی فعل کے ساتھ آتا ہے تو وہاں پر اس کا مطلب کیا آئے گا؟ تاکہ. تاکہ، وہ تاکہ کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے، لیدبروا، یہ ہم آگے جا کے یہ لیتذکروا، تدبر اور تذکر والی آیت بھی پڑھیں گے ہم لوگ آگے ریویژن میں. تو لی کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ. اگر فعل کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب تاکہ آئے گا. لا اگر حرف کے ساتھ استعمال ہوگا، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا لفی خسر، پڑھا ہے نا ابھی ہم لوگ اوپر پڑھ کے آئے ہیں. تو لا کا مطلب اس میں کیا تھا؟ البتہ. لقد خلقنا الانسان، ٹھیک ہے، اس میں لا کا مطلب البتہ، تحقیق. ٹھیک ہے، لا اگر حرف کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب البتہ ہوگا. یہ سمجھ آ گیا ڈفرینس ان میں؟ مس اسم والا ریپیٹ کر دیجیے گا. اچھا ایک منٹ جی. لا ہم لوگوں نے گرامر میں آپ لوگوں نے 3 چیزیں پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف. کلمے کی 3 اقسام ہے. اب لا جب ان میں تینوں کے ساتھ آ رہا ہے تو ان تینوں کے ساتھ آتے ہوئے لا کا مطلب ڈفرنٹ آ رہا ہے. لا یا لی اگر اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہ لیے کے معنی میں آتا ہے. اور اس کی جو اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین. للہ، اللہ کے لیے. تمام تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. تو جب بھی لا یا لی اللہ کے ساتھ اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا جو معنی ہوگا وہ لیے ہوگا. جیسے آپ کسی بھی اسم ظواہر کے ساتھ لہو، لہم، اس کے لیے، ان سب کے لیے، یہ ٹیبل بھی آپ نے کیا تھا. جب لی فعل کے ساتھ آتا ہے، یہاں پہ یدبرو، یتذکرو، یہ فعل ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نیکسٹ کورسز میں بھی پڑھیں گے یہ فعل. تو جب فعل کے ساتھ آئے گا تو لی کا مطلب تاکہ ہو جائے گا، تاکہ وہ غور کرے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. یہاں پہ لیے کا معنی نہیں آئے گا، تاکہ کا آئے گا. اسی طرح لا جب حرف کے ساتھ استعمال ہوگا، جو کہ ابھی ہم اوپر سورہ اثر میں کر کے آئے ہیں، لفی خسر، ٹھیک ہے، کہ خسارے میں ہے انسان. ٹھیک ہے، تو وہاں پر لا فی کے ساتھ استعمال ہوا، یعنی حرف کے ساتھ استعمال ہوا، تو وہاں پر اس کا مطلب البتہ آ گیا. اسی طرح لقد،
لقد یہاں پہ بھی جو قد ہے وہ حرف ہے، اس کے ساتھ لا استعمال ہوا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو دیکھیں یہ لا کا مطلب یہاں پہ البتہ کے معنی میں آئے گا، جب حرف کے ساتھ استعمال ہوگا تو البتہ کے معنی میں آئے گا. اب کلیئر ہو گیا ڈفرنس؟ میم یہ میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے صرف کہا ہے کہ اگر فعل کے ساتھ آئے تو لام زیر کے ساتھ آئے گا تو معنی ہوں گے تاکہ، لیکن اگر زبر کے ساتھ آ جائے؟ سسٹر یہ دیکھیں نا، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو قاعدے ہیں یہ آپ نیکسٹ کورسز میں پڑھیں گے. ابھی یہ ڈفرنس جتنا اس ٹیبل میں دیا گیا نا اس سے ریلیٹڈ ہی ایم سی کیوز آئیں گے آپ کے. اچھا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، یہ زبر زیر کا ڈفرنس یہ آپ مزید آگے جو کورسز آئیں گے QC2 QC3 اس کے اندر آپ انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی جتنا ٹیبل میں ہے اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کے ٹیسٹ میں اس سے ریلیٹڈ ہی پوچھا جائے گا جو آپ کی بک کے اندر ہوگا. ٹھیک ہو گیا سسٹر؟ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا، گڈ ہو گیا. تو اب ہم آگے جاتے ہیں. مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا یہ آپ مجھے بتا چکے ہیں. سورہ نصر پہ آ جائیں. سورہ نصر میں آپ مجھے بتائیں یہ فتح، الفتح اس کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی. فتح، جیت، کامیابی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، یدخلون داخل ہو رہے ہیں. داخل ہو رہے ہیں. داخل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. اور یہ یدخلون یہاں پر آپ نے کہا داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج در فوج. فوج در فوج. افواجا یہاں پر جمع ہے فوج کی، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. فسبی بحمدی، سبی کا مطلب تسبیح اور حمد کا مطلب تعریف. اب مجھے ڈفرنس کون بتائے گا تسبیح اور حمد میں؟ تسبیح نقائص کی نفی اور ہم تعریف. شکر. ماشاءاللہ سسٹر بہت زبردست، آپ بہت اچھا بتا رہی ہیں. امید ہے باقی سب بھی ساتھ ساتھ اس کو پک کر رہے ہیں. جو چیٹ باکس میں آنسر دینا چاہ رہا ہے وہ چیٹ باکس بھی یوز کر سکتا ہے. انہو کانا توابا، توابا بے شک وہ بہت توبہ کرنے والا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سورہ کافرون پہ آ جائیں. سورہ کافرون میں مجھے بتائیں یا ایوہا کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست. اور آبودو، میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں. میں عبادت کرتا ہوں. آبودو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع ہے. مضارع ہے. لا نہیں، آبودو میں عبادت نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا، لا نہیں کا ترجمہ آ جائے گا. اچھا یہاں پہ بتائیں عابدونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ عابد کی جمع، عبادت کرنے والے. عبادت کرنے والے. اور عابد کیا تھا؟ فاعل تھا کہ مفعول؟ عبادت کرنے والا. فاعل. فاعل تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست. بالکل. اور یہاں ابدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، جو تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم عبادت کرتے ہو کہ کی؟ ماضی ہے کہ مضارع تم نے ہے؟ عبادت کی، جس کی تم سب نے عبادت کی. جس کی تم سب نے عبادت کی. یہاں ابدتم کیا ہے؟ وہ ابتا، ابدتو، ابدتم. ٹھیک ہے، ماضی تھا یہاں پر. ٹھیک ہو گیا. لکم، تمہارے لیے. تمہارے لیے. کتنے ٹکڑے ہیں لکم؟ لکم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اور قوم دو ہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. اور یہاں پر بھی ماں دیکھیں، یہاں پر یہ جس کی، جو کے معنوں میں آ رہا ہے نا کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ چلیں آگے. اس کی اہمیت سورہ کافرون کی فجر اور مغرب کی سنتوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کافرون، یہ پہلے ہم پڑھ چکے اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے. سورۃ الکافرون کا آپ میں سے کون خلاصہ بتائے گا؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. ماشاءاللہ بردر، بالکل بہت اچھا بتایا ہے. دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ کہ آپ تبلیغ ضرور کریں لیکن آپ مصلحت نہیں ہے اس میں آپ کے میں. یہ آ جائے مقصد نزول. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا
उलुल अलबाब। ये देखें अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ना, लियदब्बरू लियतज़क्करू। बताएं यहाँ पे ली का मायने क्या आ रहा है? अभी स्लाइड्स पढ़ी हैं। लिए ताकि, ये लिए किसने कहा? चले जिसने भी कहा, यहाँ पे अब रिवाइज हो रहा है ना, तो आप याद कर लें कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि ली जब फेल के साथ इस्तेमाल होता है तो वो ताके का मतलब देता है। ठीक है, लियदब्बरू लियतज़क्करू। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? ताकि वो गौर करें और ताकि वो नसीहत पकड़े। आगे अंज़लनाहु, अंज़लनाहु कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े। 2 टुकड़े, अंज़लना और हो। ये जिन्होंने कहा है ना 2 टुकड़े हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और जिन्होंने कहा है 3 टुकड़े हैं वो दोबारा देखें। ये फेल अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे QC3 में जाकर। ये अंज़लना, हमने नाजिल किया, हु उसको। अब यहाँ पर हु से मुराद क्या चीज है? हु से मुराद यहाँ पर क्या चीज है? कुरान पाक। यहाँ पे हु से मुराद कुरान पाक है। ठीक हो गया? और उलुल अलबाब का तर्जुमा बताएं। अकल वाले लोग। जी, अकल वाले, मतलब जो अकल वाले हैं उनके लिए जो ये किताब है, इस किताब की जो आयात है वो उनसे मतलब गौर व फिक्र करते हैं और उससे नसीहत हासिल करते हैं। बहन उलुल के क्या मतलब है? अकल वाले हैं, वाले हैं। उलुल का मतलब जो है ना वाले हैं, अकल वाले। ठीक हो गया सिस्टर? वाले। सिस्टर ये अंजल ना हो में 2 टुकड़े कैसे हुए? अंजल एक हुआ, फिर ना, फिर हु। ना का मतलब हम। नहीं, मैं आपको, जी सिस्टर मैं आपको बताती हूँ। ये ना आप आगे जाके फेल पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ सलासी मुजर्रद मतलब 3 हरफ वाले फेल पढ़े हैं ना ग्रामर में। आगे जाके आप मजीद फी पढ़ेंगे। ये अंजला का फेल है, उससे ये जैसे आपने बनाया था ना फ़अल तुम फ़अल ना, तो फ़अल ना एक लफ्ज है ना, हमने किया। इसी तरह ये अंजल ना है, हमने नाजिल किया। सर ने भी इसके बारे में ऐसे ही आप बताया। आगे जाके इसका हमें कैसे पता लगेगा? सिर्फ आप इसको इतना ही याद रखें कि ये 2 टुकड़े हैं। जी सिस्टर क्लियर हो गया? नहीं, इसका पता कैसे चलेगा कि ये अंजलना एक है और ये वो वाला नहीं है? नहीं सिस्टर, अभी तक आपने पढ़ा ही है ना, इसी आयत में ही आया। और कहाँ पर आया? यहाँ पर ही आया और आपको बता दिया गया ये अंजलना जो है ये एक लफ्ज है और हु मतलब ये 2 टुकड़े हैं इसके। अंजलना एक है और हु जो है वो दूसरा है। जी ठीक है। ठीक हो गया सिस्टर? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा आप। हो गया? जी हो गया। जी ये आप नेक्स्ट कोर्सेज में जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपका जो होगा ना मजीद ही आपका क्लियर हो जाएगा। मकसद नुज़ूल तदब्बुर, इसकी आयत पर मतलब कुरान मजीद का इसके अंदर जो नाजिल होने का मकसद बताया गया कि हम लोगों ने इसकी आयत पर तदब्बुर करना है, गौर व फिक्र करना है और इससे नसीहत हासिल करनी है। तदब्बुर और तज़क्कुर, गौर करना है, नसीहत हासिल करनी है, अपनी ज़िंदगी में इसकी बातों पर अमल करना है ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में आसानी हो सके। कुरान से हमारा ताल्लुक के 4 पॉइंट्स हैं। अब इससे रिलेटेड आपको जो है वो MCQ जिस तरह आ सकता है कि फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स दिए हो और चौथा पूछा हो कि कुरान से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। तो रास्त यानी कि डायरेक्ट होना चाहिए हमारा कुरान पाक से ताल्लुक, पर्सनल शख्सी यानी पर्सनल लेवल पे होना चाहिए, तयशुदा होना चाहिए। मतलब कि हम लोग ये हमें प्लान जिस तरह हम अभी कर रहे हैं कि जो भी हम पढ़ते हैं आयात की, हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए कि हम लोग ये आयात पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा सीखेंगे और रेलिवेंट होना चाहिए, मुतल्लिका होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स में किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत है कि हम आगे चलें? नहीं मिस। ठीक हो, रेलेवेंट जरा एक्सप्लेन कर दें। टाइम जैसे आगे लिखा हुआ है, मतलब रेलिवेंट का मतलब ये है कि कुरान मजीद के अंदर आप जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप लोग नमाज कोर्स सीख रहे हैं तो कुरान से आपका उसके मुतल्लिक है ना, नमाज से मुतल्लिक आप चीज़ों को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी का तर्जुमा एक्सप्लेन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें
بات کریں, مطلب ریلیونٹ ہے, جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پھر آپ اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ بھی کریں. مطلب نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جب آپ نماز کو پڑھیں گے تو نماز کو آپ اس وقت آپ کو اس کا ترجمہ اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, تو اس کو آپ نے اپلائی کیا, مطلب جو چیز سمجھی اور اس کو اپلائی بھی کیا, تو ریلیونٹ ہو گیا نا, ریلیٹ کر دیا آپ نے چیزوں کو, یہ نہیں کہ صرف سیکھا اور اس پہ عمل نہیں کیا. جزاک اللہ. تدبر کو لیجئے, یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مطالعہ کرنا ہے, جو کہ ہم ہر کلاس کے اینڈ کے اوپر یہ ہماری ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے مطالعہ کرنا ہے, پھر اس کو تصور, مطلب جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو ہم لوگوں نے تھنک بھی کرنا ہے, مطلب اس سے متعلق سوچنا بھی ہے اور اس کو احساس تصور کرنا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے اپنی ساری سینسز کو یوز کرنا ہے. تو وہ ایک غور و فکر کے یہ اس کے اندر یہ آسان لفظوں کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ مطالعہ کریں, پھر تصور کریں, جو آپ نے پڑھا ہے اس کو اپنے مائنڈ میں سوچیں, اور پھر احساس کریں کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ کہاں کہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کیا فیلنگز آ رہی ہیں, مطلب ان ساری چیزوں, یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی تدبر کے اندر آتی ہیں. تذکر وہی چیزیں جو ہم مطلب ہے کہ تذکر میں اب آپ نے نصیحت کرنی ہے اور خود بھی اور دوسروں کو بھی پھر اس چیز کا بتانا ہے. تو دعا کرنی ہے سب سے پہلے کہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں بھی نصیحت ملے اور ہم اس کو آگے بتا سکیں. احتساب کرنا ہے آپ نے کہ اگر جو میں نے لیسنز لرن کیے, مطلب الحمدللہ آپ 20 کورسز میں نماز پوری سیکھ چکے ہیں, 50% ورڈز آپ کو آ چکے ہیں, اب صرف ایک ٹیسٹ ہی رہ گیا, تو کتنا آپ نے اس کو امپلیمنٹ کتنا کیے, آپ نے اس کو دوسروں تک کتنا پہنچایا ہے, یا اپنی ہی نماز میں آپ نے اس کو کتنا, آپ جو پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, جو اس کا مقصد تھا کہ نماز سمجھنا آسان ہو جائے, قرآن سمجھنا آسان ہو جائے, وہ کس حد تک آپ مطلب آپ حاصل کر پائے ہیں. تو احتساب کرنا آپ نے, اور پلان بنانا ہے کہ اگر ابھی میں صرف 50% کر پا رہا ہوں تو نیکسٹ ویک میں یا نیکسٹ منتھ تک میں 70-80% والی لائن میں پہنچ جاؤں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی تذکر میں آئیں گی, مطلب نصیحت حاصل کرنے میں آئیں گی. قرآن کے اسی طرح کچھ حقوق ہیں پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں, کہ قرآن مجید پر ایمان لانا, اس کو پڑھنا, سمجھنا, تدبر یعنی غور و فکر کرنا, اس پر عمل کرنا, اور پھر اس کی تبلیغ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایمان لے آئے ہیں, اب ایمان لے آئے, پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو غور و فکر مطلب پڑھنا سمجھنا ضروری ہے, پھر غور و فکر آئے گی, پھر علم حاصل کر لیا بٹ عمل نہیں کیا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو پہلے اس کو خود امپلیمنٹ کرنا ان چیزوں پر, اور اس کے بعد پھر اس کو تبلیغ بھی کرنی ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ٹھیک ہے, وا اور لا البتہ قد تحقیق 3 ٹکڑے ہیں. یسرنا ہم نے آسان کیا, اب یسرنا کے اندر کتنے ٹکڑے ہیں؟ یسر اور 2 ٹکڑے ہیں, ماشاءاللہ. یسر اور نا علیحدہ ہے, یسر علیحدہ ہے. ٹھیک ہو گیا, قرآن کا, اور لذکری لی اور ذکر, ٹھیک ہو گیا ذکر. جی, اب یہ دیکھیں یہاں پر ذکرون ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا, ذکر کرنا, یاد کرنا, یہ ذاکرہ کا مصدر تھا اور مصدر اسم ہوتا ہے. اب دیکھیں اس کے سائڈ پہ لی آیا تو وہ لیے کا معنی دے رہا ہے. یا آپ اس طرح آہستہ آہستہ آپ خود امپلیمنٹیشن کریں گے ان چیزوں کی جو بھی آپ سیکھ کر آ رہے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, خیرکم تم میں سے بہترین, تعلمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے سیکھا. ہاں, سیکھے, قرآن سیکھے. تعلمہ سیکھنا, سیکھے, قرآن سیکھے. علمہ سکھائے, کس کو سکھائے؟ اس کو یعنی کہ قرآن کو سکھائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھ لیں ہم میں سے بہترین کون ہے جو قرآن کو سیکھیں بھی, یعنی کہ ہم بہترین لوگوں میں شامل ہونے جو سیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ سکھائیں گے بھی. تیاری کا بہترین طریقہ ہے بار بار دعا, وسائل کا استعمال اور مسابقت کا جذبہ, یعنی کہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے آپ کو. جب آپ تیاری کریں گے ایک چیز میں کنٹینیوٹی ہے, بار بار کر رہے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور دعا جو ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, ربی اے میرے رب, زیر کی وجہ سے یہاں پہ میرے رب, زدنی زد زیادہ کر, نی مجھے, علمن علم میں. کلم اور سارے وسائل کا استعمال کرنا ہے. اللہ زی کی یہ دیکھیں یہاں پہ واحد استعمال ہوا ہے, اس کا جمع ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, جس نے.
جی اللہ زی کا ترجمہ یاد ہے نا؟ جی اللہ زینا. جی ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. علامہ بالقلم. مسابقت کا جذبہ, جنہوں نے اللہ زی, جس نے ادھر اللہ زی آئے گا. میں آپ سے ویسے پوچھی تھی جمع کیا ہوگا, اللہ زینا بتا دیا آپ میں سے اکثر نے. مسابقت کا جذبہ, مسابقت یعنی کہ آگے بڑھنا. ہم لوگوں نے ایوکم, اچھا یہاں پہ مجھے بتائیں ایوکم کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. ایو اور کم. ایو کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ کون. ایک اور لفظ پڑھا ہوا آپ نے کون کے لیے؟ من ربو کا. ماشاءاللہ بالکل زبردست ہو گیا. کون تم میں سے آسان و بہتر ہوگا عمل میں. اب مسابقت کا جذبہ, آگے بڑھنے کا جذبہ. اگر ہم ہر کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ رکھتے ہیں نا, کہ مطلب ہم لوگ چاہتے ہیں اسکول میں جا رہے ہیں تو بچوں کے مارکس زیادہ آنے چاہیے, ہمیشہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے. جاب پہ, تو جاب پہ بھی آپ کو ہمیشہ ٹاپ پہ ہونا چاہیے. تو جب ہر چیز میں آپ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں قرآن مجید سیکھتے ہوئے بھی آپ میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں زیادہ اچھا بہتر سیکھوں. ٹھیک ہے, اور جو اس سب جذبے سے سیکھے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ملے گی. اب مسابقت کا جذبہ نیت کر لیں, دعا کر لیں, اور ساری فیسلٹیز آپ نے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بچہ اور پیپرز کے لیے ایک کوئک کہ آپ لوگ اپنی ورک بک سارے فل کر لیں. مجھے امید ہے کافی لوگوں نے کر بھی لی ہوگی, اور اس سے آپ کی بہت اچھی پریپریشنز ہو جائے گی. آپ کی بک کے لاسٹ پہ MCQs وغیرہ دیے گئے ہیں, اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو وہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا. PDF فائلز ہیں آپ کی, تو ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ آپ کی تیاری بھی بہت زبردست ہو جائے گی. بلکہ آپ کی تیاری سب کی بہت اچھی ہے ابھی بھی. تو امید ہے ریویژن میں اب اگر کسی کا کوشچن ہوگا تو آپ کوشچن آنسر سیشن میں ڈسکس کر لیں. ہم اس ریویژن کو فنش کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سیکھنے, سکھانے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.